عظیم مسلم سائنسدانوں کے ہولناک انجام۔ جب ہم اپنے شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے دنیا اسلام کے نامور طبیب، شعراء آفاق سائنسدان، جامع علوم فلسفی، ریاضی دان اور ماہر فلکیات ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا۔ آپ کے عظیم کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے، مگر آج تذکرہ ان کی تکالیف بھری زندگی کا۔ ہمدان کے امیر نے ابو علی سینا کو اپنا وزیر مقرر کر رکھا تھا۔ آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر اسی دوران بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ آپ کی تلاش میں فوج نے آپ کا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کے سر قلم کرنے کے احکامات جاری ہوئے۔ آپ کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسی روپوشی کے دوران آپ نے اپنی مشہور کتاب القانون فی طب تحریر کی۔ 12ویں صدی میں اس کتاب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا اور 17ویں صدی تک یورپ کے طبی اداروں کے نصاب میں یہ کتاب شامل رہی۔ اسلام کا یہ بیٹا تمام عمر اپنے خلاف ہونے والی سازشوں اور کفر کے الزامات کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ بعض مورخین کے مطابق آپ نے 900 کے قریب کتب تحریر کی اور بعض کے مطابق یہ تعداد 550 ہے، مگر افسوس موجودہ دور میں 250 کتب کے آثار موجود ہیں۔ انہیں ماڈرن سائنس کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ امام طب کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ معدنیات پر ان کا رسالہ ہو یا ریاضی کی تحقیق، تمام کتب اپنی مثال آپ ہیں۔ علم طب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب علم طب نہ تھا، بقراط نے اسے جنم دیا۔ جب یہ علم مرنے لگا، جالینوس نے اسے حیات بخشی۔ جب یہ بکھرنے لگا، الرازی نے اسے سمیٹا، لیکن تمام عمر یہ علم ناقص ہی رہا۔ پھر ابن سینا نے اس کی تکمیل کی۔ عمر کے آخری سالوں میں ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کا انہوں نے خود علاج کیا، لیکن جنگ پہ جانے کی صورت میں اس بیماری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنا تمام ساز و سامان غریبوں میں تقسیم کیا، غلام آزاد کیے، ہر 3 دن میں مکمل قرآن پاک ختم کیا۔ آپ کی وفات رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی۔